السلام علیکم۔ حلب کے قلعے کے چاروں اطراف اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس محاصرے کو لگ بھگ 50 دن ہو گئے تھے، لیکن قلعہ فتح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس قلعے کا سردار ایک چال باز انسان تھا۔ قلعے کی دیواریں کافی اونچی اور مضبوط تھیں، اور ان دیواروں پر منجنیقیں بھی نصب تھیں جو اسلامی افواج پر پتھر برسایا کرتی تھیں۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے دامس کو بلایا۔ دامس بہت بہادر، مضبوط اور لمبے قد والے تابعی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ قلعے کو کیسے فتح کیا ہے۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے امیر صاحب سے کہا، آپ مجھے 30 بہادران اسلام دیں اور یہاں سے کوچ کر جائیں اور ایک فرسخ کے فاصلے پر جا کر ڈیرے ڈال دیں اور 2 آدمیوں کو اس کارروائی پر نگران مقرر کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 آدمیوں پر دامس رحمۃ اللہ علیہ کو امیر مقرر فرمایا۔ ان میں سادات اور راؤس صاحب عربی تھے، اور ان سے فرمایا، تم دامس کی اطاعت کرو۔ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں حقیر سمجھ کر تم پر ایک غلام کو سردار مقرر کر رہا ہوں۔ بخدا اگر میں اس لشکر کا امیر نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں خود کو اس کی اطاعت میں دے دیتا۔ اس کے بعد دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آدمیوں کی طرف مخاطب ہوئے، خدا تم پر رحم فرمائے، جب تک اسلامی لشکر کوچ کرے اس وقت تک ہمیں چھپ جانا چاہیے، کیونکہ بعد میں چھپنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ لوگ چھپتے چھپاتے پہاڑ کے غار میں داخل ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ رومی بے انتہا خوش ہوئے۔ قلعے کے دروازے انہوں نے پھر بھی نہ کھولے۔ رات کو دامس رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے کہا، تم لوگ بیٹھو، میں ذرا قلعے کی خبر لے کر آتا ہوں۔ آپ غائب ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک کافر کو پکڑ کر لائے اور اپنی جماعت سے مخاطب ہوئے کہ اس سے قلعے کی خبریں دریافت کرو۔ مسلمانوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا، مگر اس کی زبان کوئی مسلمان سمجھ نہ سکا۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا میں پھر دیکھتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک اور کافر کو پکڑ لائے، مگر اس نے بھی اسی زبان میں گفتگو شروع کی۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبہ پھر 4 آدمیوں کو پکڑ کر لے آئے، لیکن وہ بھی وہی زبان سمجھ رہے تھے۔ یہ پھر گئے اور 3 مشرکوں کو پکڑ لائے، لیکن پھر وہی مسئلہ۔ آپ نے فرمایا، خدا ان پر لعنت فرمائے، کیا وحشی اور بیہودہ زبان ہے۔ آپ پھر گئے، اس دفعہ زیادہ وقت لگایا اور ایک زخمی شخص کو پکڑ لائے۔ ایک بار پھر گئے اور آخر کار ایک نصرانی عرب کو پکڑ لائے۔ اب اس سے پوچھا گیا، کیا یہ ممکن ہے تم ہمیں قلعے کا کوئی پوشیدہ راز یا چور دروازہ بتاؤ، اس کے بدلے میں ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ان سب پر اسلام پیش کر دیا۔ سب نے انکار کر دیا، اس لیے آپ نے سب کو قتل کر دیا سوائے ایک کے، کیونکہ وہ قلعے کا باشندہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 2 آدمی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیے اور حضرت کو پیغام بھیجا کہ صبح طلوع آفتاب کے وقت قلعے کی طرف لشکر بھیج دیں۔ بقیہ ساتھی کے ساتھ آپ چھپتے چھپتے قلعے کی دیوار تک آ پہنچے۔ پہرا سخت تھا۔ آپ لوگ ایسے برج کے پاس پہنچ گئے جس کے چوکیدار سو گئے تھے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے 7 مضبوط ترین طاقتور آدمیوں کو منتخب کیا اور خود اکڑوں کے بل بیٹھ گئے۔ پھر ان میں سے ایک کو اپنے مونڈے پر اور اکڑوں پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ دیوار تھام کر تیسرا دوسرے کے مونڈے پر بیٹھ گیا، اسی طرح چوتھا تیسرے پر اور 5واں چوتھے پر۔ 7 آدمی ایک دوسرے پر بیٹھ گئے اور سب سے نیچے دامس تھے۔ اس کے بعد آپ سب احتیاط سے کھڑے ہو گئے۔ سب سے آخر میں آپ خود کھڑے ہوئے۔ پہلا شخص کنگروں تک پہنچ گیا، کنگروں کو پکڑ کر ایک ہی جس میں برج میں پہنچ گیا۔ پھر لسی لٹکا کر باقی ساتھیوں کو بھی اوپر اٹھا لیا۔ اس طرح گیٹ کے چوکیداروں کو قتل کر کے انہوں نے دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ صبح اسلامی لشکر نے حملہ کیا، ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔